دوستو، ایران ہر روز امریکہ کے لیے ایک نیا سرپرائز لے آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکی بحریہ کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس کے طیارہ بردار بحری بیڑے اب خلیج فارس اور بحیرہ عرب میں بالکل محفوظ نہیں رہے؟ ایک ایسا میزائل جو 1000 کلومیٹر دور سے آ کر نہ صرف امریکی جہاز کو ٹریک کر سکتا ہے بلکہ اس میں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی شامل ہے، جو راستے خود منتخب کرتی ہے اور دفاعی نظام کو بے وقوف بناتی ہے۔ یہ ایران کا نیا ابو مہدی میزائل ہے جس نے امریکی بحریہ کی نیندیں اڑا دی ہیں، اور آج ہم اسی حیرت انگیز ہتھیار کے بارے میں بات کریں گے۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ دوستو، ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق ایران نے ایک ایسا کروز میزائل تیار کیا ہے جو امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کے لیے نیا خطرہ بن کر ابھرا ہے۔ یہ میزائل صرف ایک عدد ہتھیار نہیں بلکہ ایران کے بحری دفاعی نظریے میں ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے۔ اس کا نام ابو مہدی ہے، جو عراقی کمانڈر ابو مہدی المہندس کی یاد میں رکھا گیا، جو 2020 میں بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں جنرل قاسم سلیمانی کے ہمراہ شہید ہوئے تھے۔ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ محض ایک میزائل نہیں بلکہ ایک سیاسی پیغام بھی ہے۔ اب ذرا اس میزائل کی صلاحیتوں کو سنیے۔ اس کی رینج 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، مطلب یہ کہ ایران کے اندر سے فائر کیا جا سکتا ہے اور بحیرہ عرب میں گہرائی تک موجود کسی بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پچھلے ایرانی میزائل تقریباً 300 سے 350 کلومیٹر تک ہی مار کرتے تھے، جو زیادہ تر آبنائے ہرمز تک محدود تھے، لیکن ابو مہدی نے اس کی حد کو 3 گنا بڑھا کر امریکی بیڑے کے لیے محفوظ فاصلے کا تصور ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس میزائل کی سب سے خاص بات اس میں شامل مصنوعی ذہانت ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ مصنوعی ذہانت میزائل کو راستے خود منتخب کرنے، الیکٹرانک جنگ کے ماحول میں خود کو ڈھالنے اور دفاعی نظام کو دھوکہ دینے کی صلاحیت دیتی ہے۔ ایک ایسا میزائل جو خود سوچ سکتا ہے اور فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی حکام اسے گیم چینجر یعنی صورتحال بدل دینے والا قرار دے رہے ہیں۔ ایرانی دفاعی وزیر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا آشتیانی کے مطابق یہ میزائل ایرانی سرزمین کی گہرائی میں چھپے ہوئے مقامات سے داغا جا سکتا ہے اور دشمن کے بحری جہازوں، فریگیٹوں اور ڈسٹرائرز کو مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ میزائل مصنوعی ذہانت اور اسٹیلتھ صلاحیتوں سے لیس ہے اور بڑی تباہی کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ میزائل کام کیسے کرتا ہے؟ ابو مہدی کو ٹربو جیٹ انجن سے چلنے والا کروز میزائل بتایا جاتا ہے، جس کا وزن تقریباً 1650 کلو گرام ہے اور اس میں 410 کلو گرام کا وار ہیڈ ہے۔ یہ وار ہیڈ کسی بھی بڑے بحری جہاز کو شدید نقصان پہنچانے یا اسے مکمل طور پر ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل تقریباً 700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتا ہے اور یہ سمندر کی سطح سے صرف 50 میٹر کی بلندی پر اڑتا ہے۔ اسے سی سکمنگ یعنی سمندر کو چھوتے ہوئے پرواز کہتے ہیں۔ اتنی کم بلندی پر پرواز کرنے سے یہ جہازوں کے ریڈار کی پکڑ میں دیر سے آتا ہے، جس سے دفاعی نظام کو رد عمل کا بہت کم وقت ملتا ہے۔ اس میزائل کی رہنمائی کا نظام بھی بہت جدید ہے۔ اس میں ایکٹیو ریڈار ہومنگ کے ساتھ ساتھ پیسیو ریڈار اور انفراریڈ الیکٹرو آپٹیکل سیکرز بھی شامل ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر دشمن اس کے ریڈار کو جیم کرنے کی کوشش کرے تو یہ دوسرے طریقوں سے ہدف کو ٹریک کر سکتا ہے۔ ایرانی دعووں کے مطابق اس میزائل کی درستگی تقریباً 3 میٹر کے لگ بھگ ہے، حالانکہ آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ لیکن اگر یہ درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میزائل کسی جہاز کے کسی خاص حصے کو نشانہ بنا سکتا ہے، جیسے کہ فلائٹ ڈیک یا کمانڈ سینٹر۔ اب اس میزائل کو مختلف پلیٹ فارم سے داغا جا سکتا ہے۔ یہ زمینی لانچر سے، بحری جہازوں سے اور ممکنہ طور پر آبدوزوں اور طیاروں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ مختلف پلیٹ فارمز اسے بہت زیادہ لچک اور غیر متوقع صلاحیت دیتے ہیں۔ ایران نے اس میزائل کو پہلی بار اگست 2020 میں عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ 2023 تک اس کی بڑے پیمانے پر تیاری شروع ہو گئی تھی اور اب یہ ایران کے پاسداران انقلاب کی بحریہ اور باقاعدہ بحریہ دونوں میں شامل ہے۔ اسے شہید سلیمانی کلاس کے جہازوں پر نصب کیا گیا ہے، جو کہ جدید کیٹاماران ہیں اور بہت تیز رفتاری سے چل سکتے ہیں۔ اسلامی انقلابی گارڈ کے کمانڈر حسین سلامی نے اس موقع پر کہا کہ گارڈز کی بحریہ نے اپنی جارحانہ اور دفاعی طاقت میں ایک شاندار کامیابی حاصل کی ہے تاکہ دنیا کی بحری طاقتوں کو چیلنج کر سکے۔ یہ بیان واضح طور پر امریکی بحریہ کی طرف اشارہ ہے۔
اب سمجھتے ہیں کہ اس میزائل نے امریکی بحریہ کے لیے مسائل کیوں پیدا کر دیے ہیں۔ امریکی 5ویں بیڑے کے طیارہ بردار جہاز عموماً بحیرہ عرب میں اس طرح پوزیشن لیتے ہیں کہ وہ ایرانی ساحلی میزائلوں کی زد سے باہر ہوں۔ اس سے وہ محفوظ فاصلے سے اپنے طیارے چلا سکتے تھے اور طاقت کا مظاہرہ کر سکتے تھے، لیکن ابو مہدی نے اس محفوظ فاصلے کو ختم کر دیا۔ اب امریکی جہاز عمان کے ساحل پر بھی اگر موجود ہوں تو وہ ایرانی سرزمین سے داغے گئے میزائلوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی کمانڈروں کو اپنے جہازوں کی پوزیشننگ، حفاظتی انتظامات اور دفاعی منصوبہ بندی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ابو مہدی اکیلے تو امریکی بحریہ کو ناکارہ نہیں بنا سکتا، لیکن یہ ایران کے دفاعی نظام کا ایک حصہ ہے۔ ایران کا دفاعی نظریہ اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل یعنی A2/AD کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران دشمن کو کسی خاص علاقے میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اس علاقے پر مکمل کنٹرول نہ بھی رکھتا ہو۔ اس حکمت عملی میں مختلف ہتھیار شامل ہیں: مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل، تیز رفتار حملہ آور کشتیوں کا بیڑا، ڈرونز، اور اب یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل۔ جب یہ سارے ہتھیار ایک ساتھ استعمال ہوں گے تو امریکی ایجس جنگی نظام کے لیے بھی ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امریکی دفاعی نظام پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا جائے۔ اگر ایک ساتھ 10 یا 20 میزائل مختلف سمتوں سے آ رہے ہوں اور ان میں سے کچھ ڈرون بھی ہوں اور کچھ تیز رفتار کشتیاں بھی، تو دفاعی نظام الجھ جاتا ہے۔ اس الجھن میں کوئی ایک میزائل اپنا ہدف تلاش کر ہی لیتا ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم پہلو ہے: قیمت۔ ایک ایرانی کروز میزائل کی قیمت شاید چند لاکھ ڈالر ہوگی، جبکہ ایک امریکی طیارہ بردار جہاز کی قیمت 10 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، اور اس میں موجود 70 طیاروں کی قیمت الگ۔ اگر ایران صرف چند میزائلوں سے اس جہاز کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے سکتا ہے تو یہ بہت بڑی معاشی جنگ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ماہرین اسے کاسٹ امپوزیشن کا ہتھیار کہتے ہیں، یعنی دشمن پر لاگت مسلط کرنا۔ ایران کو پورا بیڑا بنانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا بھرنا ہے کہ امریکی بیڑے کو خطرہ ہو۔ اس سے امریکہ کو اپنے دفاع پر زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور وہ ایران کے خلاف جارحیت کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن کیا واقعی یہ میزائل اتنا ہی خطرناک ہے جتنا ایران دعویٰ کر رہا ہے؟ یہاں پر ماہرین کچھ محتاط بھی ہیں۔ ایرانی دعووں میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تک اس میزائل کے کامیاب تجربات کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ مصنوعی ذہانت اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے دعووں کو بھی پرکھنا باقی ہے۔ امریکی بحریہ کے پاس بھی جدید دفاعی نظام ہیں۔ ایجس جنگی نظام، SM-6 میزائل اور فلینکس کلوز-ان ویپن سسٹم ایسے ہیں جو آنے والے میزائلوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پاس الیکٹرانک وارفیئر کے جدید ذرائع ہیں جو میزائل کی گائیڈنس میں خلل ڈال سکتے ہیں، لیکن ایران نے اس کا بھی جواب سوچ رکھا ہے۔ ابو مہدی میں مصنوعی ذہانت کی شمولیت کا ایک مقصد یہی ہے کہ یہ جیمنگ اور الیکٹرانک حملوں کا مقابلہ کر سکے۔ اگر ایک سگنل بند ہو جائے تو یہ دوسرے سینسرز استعمال کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے پایا نامی سیٹلائٹ بھی خلا میں چھوڑا ہے جو بحری جہازوں کی ٹریکنگ میں مدد دیتا ہے۔ اگرچہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سیٹلائٹ مسلسل ٹریکنگ کے قابل نہیں، لیکن یہ ابتدائی معلومات فراہم کر سکتا ہے، جس کے بعد دوسرے ذرائع سے ہدف کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ ایران مسلسل اپنے میزائل پروگرام کو ترقی دے رہا ہے اور ہر سال نئے ہتھیار متعارف کرا رہا ہے۔ 2020 میں جب ابو مہدی پہلی بار سامنے آیا تھا اس وقت اس کی رینج 1000 کلومیٹر بتائی جاتی تھی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ رینج کے میزائل تیار ہیں۔ یہ میزائل صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایران کی خود اعتمادی کی علامت ہے۔ پابندیوں اور دباؤ کے باوجود ایران نے اپنی دفاعی صنعت کو ترقی دی ہے۔ اب ایران علاقائی سطح پر ایک طاقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو، یہ تھی ایران کے ابو مہدی میزائل کی کہانی جو امریکی بحریہ کے لیے نیا چیلنج بن کر ابھرا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور ایسی ہی دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوراً مل جائے۔ نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ میزائل کتنا مؤثر ہے۔ کیا واقعی یہ امریکی بحریہ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا؟ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔